So another new module, sale, with the previous title, because we are discussing the same, but this time with some other features of the definition what we have discussed initially. When we discussed the definition of sale, we identified there 4 important features. One is related to the exchange, the other one is related to the value, means the thing should be valuable. And now the thing which is important is related to the third feature of that definition, which is mutual consent. تو میوچل کنسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ دی ورڈ مینس دی ٹرانزیکشن شوڈ بی ٹرانزیکٹیڈ تھرو میوچل کنسینٹ آف دی پارٹیز بوتھ، کہ وہ جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کسی ایک کو فورس نہیں کیا گیا ہو، کسی ایک پر زبردستی نہیں کی گئی ہو. جب ہم اس زبردستی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک براڈر سینس میں بات کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ گن پوائنٹ پر کوئی ٹرانزیکشن کروائی جائے، یہ بھی زبردستی میں آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے سینیریو میں ایک ٹرانزیکشن کسی سے کی جائے اور ایسے سینیریو میں کسی سے کوئی چیز پرچیز کی جائے کہ جب کہ سیلر مجبور ہو اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو، تو یہ بھی باہمی رضامندی میں نہیں آتا ہے. Any agreement of sale which implemented forcefully will not be allowed according to the teachings of Islam. Now, the fourth important feature, that is mal, according to the definition of sale, and this is what very interesting. The issue of definition of wealth, mal, is debatable among schools of fiqh. So, different schools of thought are there. کہ مال کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. سو سم جورسٹ ڈیفائن اٹ ان اے مینر دیٹ اٹ بیکمز لمیٹڈ ٹو فزیکل آئٹم اونلی. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ مال کی ڈیفینیشن میں کچھ فقہائے کرام کا کہنا یہ ہے کہ اٹ انکلوڈز اونلی فزیکل تھنگس، کہ جو چیز فزیکل ہے، جو نظر آ رہی ہے، تو اسے ہی مال کی ڈیفینیشن میں کاؤنٹ کیا جائے گا. نان فزیکل جو ہوں گے ان کو مال کی ڈیفینیشن میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بٹ دیر از اندر اسکول آف تھاٹ ریلیٹڈ ٹو دس. سم ادر تھنک دیٹ اٹ انکلوڈز نان فزیکل آئٹمس ٹو. کچھ فقہائے کرام کا یہ بھی خیال ہے کہ جو نان فزیکل آئٹم ہے اس کی بھی آنرشپ انسان کے پاس ہو سکتی ہے اور اس کو بھی مال کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ ہونا چاہیے. So these are the examples. So according to second opinion, the definition of wealth includes number 1 matter and number 2 energy. یعنی ایک انسان اگر سی این جی پمپ کا مالک ہے تو اس میں جو وہ گیس پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے، جبکہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. سو دی مین کیٹیگری از میٹر اینڈ اٹ انکلوڈز سالڈ، لکوڈ اینڈ گیسز. تو اس میں سالڈ بھی آ سکتا ہے، اس میں ٹھوس، مائع اور گیس، یہ تینوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نان فزیکل آئٹمس کی بات کرتے ہیں تو اس میں انرجی بھی ہے، مینز لائٹ، ہیٹ اینڈ ادر انرجی کلاسز. According to second opinion, those who say that we should include non-physical items also in the definition of wealth or mal, so they also includes another category which is rights. So intellectual rights or rights of specific utilization اور اسپیسیفک رائٹس اینڈ سم ادر ٹائپس آف رائٹس. یعنی جتنے پیٹنٹس ہیں یا انٹلیکچوئل رائٹس ہیں یا کاپی رائٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں اور کوئی انسان اس کا مالک ہوتا ہے، جبکہ یہ نان فزیکل ہوتے ہیں، یہ فزیکل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو بھی مال کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ کیا جانا چاہیے. سو کنکلوسively we can say that issues pertain to wealth are now under discussion of scholars, and this issue of rights requires more research. یعنی اب یہ جو مال کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے، اگر فرینکلی اسپیکنگ تو اس کے اوپر یقیناً ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فقہائے کرام کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس ایشو پر مزید آرگومنٹس بھی ہیں اور مزید اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت بھی ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے. چونکہ جس طرح سے
ہم نے ایوالو کیا ہے اور جس طریقے سے ہم ایمرجنگ فیزز سے ہم گزرے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسے نان فزیکل آئٹمز ہیں جو کہ انسان نے ڈسکور کیے ہیں، اور فقہائے کرام نے جو مال کی ڈیفینیشن کی ہے وہ اس وقت اور اس دور میں کی ہے کہ جس دور میں نان فزیکل آئٹمز موجود نہیں تھے، یعنی اس وقت لائٹ کا کوئی ایس سچ کنسیپٹ نہیں ہے، اس وقت ہیٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے، اس وقت گیسز کا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں چونکہ یہ تمام چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو فائنلائز اباؤٹ دیز تھنگس، نان فزیکل تھنگس، کہ یہ جو نان فزیکل چیزیں ہیں یہ بھی انسان کی اونرشپ میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں. سو کنکلوسیو ریمارکس، جب تک انٹل دی اپڈیٹ اور دی نیو ریسرچ، ہم یہی کہیں گے کہ دی سیکنڈ اوپینین از ایکسیپٹیبل اینڈ اپلیکیبل ان دا سوسائٹی، کہ اس سیکنڈ اوپینین کے مطابق مال کی ڈیفینیشن میں جو نان فزیکل آئٹمز ہیں اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا.